ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے کہ رافضیت یہ کفر نہیں ہے، لیکن ناصبیت یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ اور اس پر میں نے ایک حوالے کے طور پر صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ چونکہ علی کا بغض نفاق ہے، منافقت یہ کفر ہے، تو ناصبیت کفر ہے۔ لیکن ایسی کوئی روایت ہمارے نظروں میں نہیں آتی جس سے یہ کہا جائے کہ صحابہ کی محبت یا رفس یہ بری چیز ہے، رفس نفاق ہے، رفس کفر ہے، یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اور خود اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور مسلک ہے وہ ایمانیات کے اندر صحابہ کرام شامل نہیں ہیں، یعنی ایمانیات، ایمان مفصل ہو یا ایمان مجمل ہو، اس میں صحابہ کرام نہیں آتے کہ صحابہ کرام کے اوپر ایمان رکھنا بھی یہ کوئی ایمان کا حصہ ہو، یہ ضروری ہو۔ خود جو ہمارے ہاں عقائد پر کتابیں لکھی ہیں یا فتاوی جات ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ الایمان بالصحابہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، یا عقائد کی کتابوں میں، یا تمام عقائد کی کتابوں میں، حتیٰ کہ عقیدہ طحاویہ اس کی شرح جو البانی نے کی ہے یا دوسرے لوگوں نے، صحابہ کرام کے احترام کی بات ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور انہیں برے لفظوں سے ذکر نہیں کرتے، اتنی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم اہل سنت کے عقائد کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایمانیات میں اس کو ذکر پھر بھی نہیں کرتے، عقائد کے اندر ذکر کرتے ہیں، لیکن عقائد میں بھی صرف اتنا کہ ہم احترام کرتے ہیں اور کسی بھی صحابی کا برے طور پر ہم ان کا ذکر کرنا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا، ہر صحابی کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کی تعداد متفق علیہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ ہے؟ یعنی 10,000 صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ ہوگا، باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ان کے تو نام بھی نہیں معلوم ہے، یعنی لاکھ سے اوپر صحابہ کرام ہیں، ان کے نام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تو پھر تو پہلے آپ کو طے کرنا ہوگا کون کون سا صحابی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اجمالاً یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صحابیت کے اوپر ایمان لانا یہ نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم ہے۔ خود میں آپ کے سامنے فتاوے شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے ہاں کسی اہل سنت عالم کا یہ قول نہیں ہے کہ ہر صحابی کے اوپر ایمان لانا یہ ایمانیات اہل سنت کے اندر یہ متفقہ بات ہے۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ رافضیت یہ کفر نہیں ہے، ناصبیت کفر ہے، یہ بات طے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگر ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک بات اور کہی کہ اسی طرح ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ ناصبیت کے حوالے سے حساس نہیں ہیں، مگر رافضیت کے حوالے سے وہ حساس ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کو تاریخ کے اندر آپ کو جانا پڑے گا اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ناصبیت تقریباً کوئی ایک بڑا دور بنو امیہ کا حکومت کا رہا ہے، اور یہ ہمارے ہاں لوگوں نے لکھا ہے، خاص طور پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے، خلفاء بنو امیہ کلہم نواسب الا عمر التقیہ، بنو امیہ کے حکمران ناصبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ناصبی نہیں تھے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشعار کی شکل میں جو حکمرانوں کی جو ترتیب ذکر کی ہے اور ان کے جو تعارف کرایا ہے اشعار کی شکل میں، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ ایک سلفی ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت میں جو سلفی نقطہ نگاہ ہے، شارح ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ رافضیوں کی کوئی حکومت نہیں رہی، روافظ کی، میں شیعہ کی بات نہیں کروں، روافظ کی بات کروں، روافظ ان کی کوئی حکومت نہیں رہی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی، لیکن وہ مصر کے علاقوں میں رہی ہے، اور وہ اب آپ دیکھیں تو وہاں پر سنیت کا غلبہ ہے، وہاں پہ رافضیت کا غلبہ ہے نہیں۔ انہوں نے اس طور پر اپنے عقائد کو بیان نہیں کیا، اور پھر بعد کے زمانے میں ان کی کتابیں جلا دی گئی۔ جو اسماعیلی آغا خانی ہیں ان کی کتابوں کو جلایا گیا، ان کے مکتبات کو بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیے۔ اس لیے آج ہمارے ہاں اس زمانے میں بھی جو اسماعیلیوں کی عقائد کی کتابیں ہیں وہ ملتی نہیں ہیں، اور اگر کہیں پر ہو تو یہ اس کو زیادہ اشکارا نہیں کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ انہیں جلا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو اسماعیلیوں کے ساتھ تو یہ کام ہوا ہے۔ تو بہرحال رافضیوں کا اب اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اس طور پر حکومت قائم نہیں رہی کہ جنہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہو جو اسلام کے شروع کے زمانے میں، یعنی اسلام کے شروع کا جو دور ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں، کوئی ان کا ایک مقام سیاسی طور پر معاشرے کے اندر، عرب خطے کے اندر وجود میں نہیں آتا ہے۔ الگ الگ وہ ریزسٹنس کرتے ہیں، مقاومت کرتے ہیں، وہ حکمرانوں کے خلاف وہ باہر آتے ہیں، جیسے زید بن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا جو قیام ہے، اور اسی طرح نفس زکیہ کا یا نفس مرضیہ کا، ان کا جو قیام آگے آتا ہے، خراسان کے اندر جو یحییٰ کا قیام ہے، یہ مختلف اس طرح شکلیں نظر آتی ہیں، مگر کہیں پر ان کی حکومت کا قیام موجود نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو روافظ بھی نہیں ہیں والعیاذ باللہ، یہ تو اہل بیت علیہم السلام میں سے ہے، یعنی زید بن علی اور دیگر جن کا میں نے نام لیا۔ روافظ کی ہمیں کوئی حکومت کسی بھی شکل کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ بات جب ہمیں طے
ہمارے سامنے ہو گئی تو ہمیں اب یہ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ حکمران طبقات اپنی موافقت میں گفتگو کراتے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف لٹریچر نکالتے ہیں۔ یہ اسی زمانے سے یہ سب کچھ ہوا کہ نواسب نے ہمیشہ اس پر پابندی لگائی کہ ان کے مخالفت میں کوئی لٹریچر نکلے، اور جو دوسرے جو شیعان علی ہیں، یا اگر آپ کر لیں روافض، زیادہ سے زیادہ ان کے مخالفت میں لٹریچر نکالا گیا اور ان کی حمایت میں لٹریچر نہ نکلے۔ یہ انہوں نے جب آغاز کیا تو آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جناب ہمیشہ ہمارے ہاں لوگ وہ بہت حساس ہیں رافضیت کے حوالے سے، اور لیکن ناسبیت کے حوالے سے حساس نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی مجالس دیکھ لیں، گفتگو دیکھ لیں، تو اس میں یہ ناسبیت کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوں گے، رافضیت کے خلاف بات کر رہے ہوں گے۔ ان کی تحریکیں بنیں گی تو رافضیت کے خلاف بنے گی، ناسبیت کے خلاف نہیں بنے گی۔ پوری مسلم تاریخ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے مسلمانوں کے ادوار کو دیکھ لیں، خود ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ناسبیوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی، امام علی کے خلاف کتاب لکھی ہے، ہمارے اہل سنت نے اس کا جواب بہت کم دیا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے بہت کم اس کا جواب دیا ہے۔ ایک مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جواب دیا، باقی جن لوگوں نے، قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے جواب دیا، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ٹھوس قرآن و حدیث کے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ لوگ کیوں ناسبیوں کو جواب نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے اوپر غلبہ زیادہ ہے ناسبیت کا، یعنی ناسبیت نکلتے ہی یہیں سے ہے، سنیوں سے نکلتے، شیعوں سے تو ناسبی نہیں ہوتا نا بندہ، یہیں سے نکلتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص، وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی رافضی ہے، اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، اس کا جواب یہ لوگ دیں گے۔ کوئی رافضی ہے، اس نے کوئی عقائد بیان کر دیے، تو اس کے جواب دینے میں یہ سب سے آگے نظر آ رہے ہوں گے، پہل کر رہے ہوں گے اس کی مخالفت کے اندر، گفتگو کرنے میں، اس کے خلاف سڑکوں پہ باہر آنے میں۔ اس حوالے سے یہ بہت حساس نظر آتے ہیں، اور انہوں نے لکھی بھی ہیں۔ مکتبے کے مکتبے، آپ کسی سنی مکتبے میں جائیں، خواہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی ہو، وہاں پر آپ کتابیں دیکھیں تو عقائد کا جو سیکشن ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کتابیں نظر آئیں گی رافضیت کے خلاف، ناسبیت کے خلاف بہت کم آپ کو لٹریچر اور مواد ملے گا۔ قدیم زمانے میں چلے جائے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشری لکھی شیعت کے رد میں، لیکن ناسبیت کے رد میں کوئی کتاب موجود نہیں، نواسب کے خلاف کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے شیعوں کا رد کیا، نواسب کا رد موجود نہیں ہے۔ تو یہ حساس پن ان کے اندر جو آتا ہے جناب، وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ شروع زمانے میں نواسب کی حکومت رہی اور انہوں نے ایک طرح ڈال دی، یہ لائن ڈال دی، اب اس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو ہماری آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید یہ کرتا ہوں کہ جو میرے اہل سنت بھائی ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک رہنمائی موجود ہوگی، اور امید یہ بھی ہے کہ ان کی جو کہانی ہے وہ مجھ سے ملتی جلتی ہو۔ مجھ سے ایک دوست نے کئی جگہوں پر یہ سوال کیا ہے، بہت سارے دوست احباب نے، کیا میں کبھی ناسبی رہا ہوں؟ تو میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن بسا اوقات یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو الحمدللہ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کبھی بھی ناسبی نہیں رہا، کبھی بھی اپنی زندگی میں، حتیٰ کہ جب میں فرقوں کے اندر بند تھا اور ایک مخصوص فرقے کی چھاپ تھی اور مخصوص فرقے میں پڑھائی تعلیم، ایک فرقے سے دوسرا فرقہ، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کرم رہا مجھ پر کہ ناسبیت مجھے کبھی بھائی نہیں ہے، یعنی اندر سے مجھے اس چیز سے ایک گھن سی آتی تھی یہ ناسبیت سے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں کچھ لوگوں کا اندھا دھند عاشق رہا ہوں، لیکن پھر بھی زندگی بھر میں نے کبھی اس درجے پہ نہیں پہنچا کہ جس کو آپ ناسبیت کا لیول آپ کہہ دیں یا ناسبیت کی جگہ تک چلے جانا، وہ میں ناسبی نہیں رہا۔ اور ناسبی میں یہ سمجھتا ہوں وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کا بوس اس کے اندر ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل میرے اندر کبھی نہیں رہا، تو ناسبی میں کبھی نہیں رہا ہوں۔ حدیث الثقلین کی جہاں تک بات ہے، مجھ پر یہ دریافت کیسے ہوئی، آشکارا کیسے ہوئی، تو یہ بھی میں کئی موقعوں پر اپنے دوست احباب سے شیئر کر چکا ہوں۔ آج میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو کہانی ہے وہ شیئر کریں اور ایک دوسرے کے تجربات سے ہمیں فائدہ ہو۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب میں سب کچھ اسی چیز پہ چلتا تھا جیسے ہمارے ہاں عام طور پر سنی احباب مدارس میں پڑھنے والے ہیں، استاد نے ایک بات کر دی، ہم نے بات قبول کر لی، لیکن شروع سے ہی مجھے ایک یعنی یہ ملکہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں، اور میں جب سوال کرتا تھا تو بہت سارے اساتذہ ان کو ناراضگی کا اظہار وہ کرتے تھے کہ بھائی یہ سوال کیوں کر رہا ہوں میں، یا شک کی نگاہ سے دیکھنا کہ جناب یہ کہاں سے، پتہ نہیں کن سے میں سوال ڈھونڈ کے لے کر آ رہا ہوں۔ تو سوالات ذہن میں آتے تھے، ان سوالات کی وجہ سے میرے اندر ایک چیز، مجھے جب میں مطمئن نہیں ہو پایا تو خود پھر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور خود پڑھنے کی جب میں نے ان چیزوں کو ڈھونڈا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب یہاں پر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہم سے چھپاتا ہے۔ مذہبی طبقہ ہمیں جو مذہب کی رسمی جو تعلیم دے رہا ہے، یہ دراصل یہ فرقے کی وہ تعلیم ہے کہ جس کو جلد سے جلد اس تعلیم کو ختم ہو جانا چاہیے، اور جو لوگ نوجوانوں کے ذہن میں مذہب کے حوالے سے شک و شبہ ڈالتا ہے، اور وہاں سے خود ہمارے ذہن میں بھی لازمی بات ہے جب وہ کردار کو دیکھیں گے اور ان سوال اور جواب کو وہ آپس میں آپ کو میچ نہیں کھائیں گے،
آپ مذہب کے حوالے سے شک میں پڑ جائیں گے۔ پھر میں نے دوبارہ سے مذہب کا تعلیم کا اس کا مطالعہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ جناب یہاں پر تو ساری باتیں ایسی ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام وہ جگہ کہ جہاں سے دین کا آغاز ہوا ہے اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ پھر میں نے دوبارہ سے یعنی مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا، اور ایسے میں مجھے جو ہیلپ ہوئی، مدد ہوئی، وہ استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ، استاد عدنان ابراہیم کے لیکچرز کے ذریعے ہوئی۔ زیادہ طور پر استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ، ان کے لیکچرز کو میں نے سننا شروع کیا عربی زبان میں، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی ساری کتابیں پڑھی، عدنان ابراہیم ان کے لیکچرز کا، تو واللہ میرے لیے ایک نیا جہان کھل گیا۔ وہ سارے سوالات جو میں سمجھتا تھا یہ مذہب کے اوپر ہے، وہ مذہب پر نہیں ہو رہے تھے، وہ دراصل اس فرقہ وارانہ فکر کے اوپر تھے جسے ہم نے مذہب کی شکل میں قبول کر لیا۔ یعنی آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص مذہب کے اوپر سوال کر رہا ہے وہ مذہب پہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے اس فرقے کے اوپر ہوتا ہے کہ جسے ہم نے مذہب کی شکل میں قبول کیا ہے۔ ہم اسے اسلام سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے، وہ ہمارا فرقہ ہے جسے ہم وراثت میں ساتھ لے کر آئے۔ دوسرا شخص کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں اس چیز کو نہیں مانتا، اور ہم غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ مذہب پہ سوال کر رہا ہے، مذہب پہ نہیں کر رہا ہوتا، اور بھائی وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ان عقائد کے اوپر جو آپ وراثتاً آپ لے کر آئے۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو شاید مذہب کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں نے استاد حسن فرحان المالکی کے جب ان کی گفتگو سنی، ایک ایک چیزیں حدیث ثقلین اسی میں مجھے سمجھ میں آئی، اور جس طرح استاد حسن فرحان مالکی نے اپنی دعوت کا جو سارا موضوع ہے وہ حدیث ثقلین کے اوپر رکھا، اس چیز کو میں نے ڈیپتھ میں اتر کے جتنے بھی سوال حدیث ثقلین کے اوپر ہو سکتے تھے یا ہوئے ہیں ان چیزوں کا مطالعہ کیا، تو یہ مجھے ایسا نظر آیا کہ یہ حدیث ثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ تو یہ آپ کو اس وقت تک یہ بات پتہ نہیں چلے گی جب تک کہ آپ ایک فرقے کی چھاپ سے نکلتے نہیں ہیں۔ یعنی فرقے کی چھاپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنا فرقہ چھوڑ دیں، فرقہ چھوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے فرقے میں رہیں، اس فرقے کے اندر رہ کر آپ حدیث ثقلین کا مطالعہ کریں یا ان اختلافات کو سمجھیں، تو آپ تب بھی آپ کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ حدیث ثقلین ایک نور ہے، جس طرح قرآن مجید نور ہے نا، اس کی روشنی میں ہر چیز کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اس حدیث ثقلین کے روشنی کے اندر بھی ساری چیزیں واضح اور روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے مذہبی ملاؤں کا چہرہ بھی آ جائے گا، مذہبیت کی حقیقت بھی آشکارا ہو جائے گی، اور جو اعتراضات اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، مذہب کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ کو ناسبیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ ناسبیت کیا کھلواڑ کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ کو یہ جو اسلام کے اوپر جو اعتراضات اٹھتے ہیں یہ چیزیں بھی عقل کے ساتھ آپ کو حقیقت ان کی سمجھ میں آئے گی، جسے لوگ عام طور پر قبول نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو عقلی چیز قبول نہیں ہے نا، لوگوں کو تو جذباتی چیز قبول ہے، جذباتی چیز کی مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں جذبات بکتے، عقل تھوڑی بکتی ہے۔ تو بہرحال استاد حسن فرحان مالکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے، ان کو انہوں نے بہت بڑا کام کیا عرب ممالک کے اندر، اور سنیت کے اندر رہ کر مجھ جیسے کئی نوجوانوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں، اور حدیث ثقلین پہنچانے کا پوری دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنے ہیں۔ ان کی کتابیں انسانی دماغ کے لیے ایک جھٹکا پیدا کرتی ہیں اور اس کو بہت کھول دیتی ہے اگر ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے۔ حقائق کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ خود ان کی زندگی ہماری طرح ہی گزری ہے۔ ایک سلفی وہابیت کے اندر رہ کر مسلمانوں کو کافر کہنے والے گروہ کے اندر سے ایک حسینی پیدا ہوا جو حسن فرحان مالکی۔ استاد عدنان ابراہیم وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ طور پر جنہوں نے اس موضوع اور میدان کے اندر کام کیا ہے وہ فرحان مالکی صاحب ہیں۔ تو میں جناب کبھی بھی ناسبی نہیں رہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر، کبھی ناسبی نہیں رہا۔ تو حدیث ثقلین کا جو مجھ پر جو انکشاف ہوا ہے وہ ان کی گفتگو سے ہوا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ صرف فرقوں کے اندر جب میں رہتا تھا نا تو ہمیں تعویلیں سکھائی جاتی تھی، جب خواب دیوبندیوں میں جائے یا بریلویوں میں ہمیں یہ تعویل سکھائی جاتی کہ اگر وہ فرقے والا کہتا ہے تو ہم یوں کہتے ہیں، یہ فرقے والا کہتا ہے تو ہم یوں کہتے ہیں۔ حق بات نہیں سکھائی جاتی کہ ہم نے کچھ قبول بھی کر لیا، ہم نے کبھی حق کے سامنے بھی آنا ہے۔ حدیث ثقلین تو ہم نے اپنی پوری زندگی طالب علمی کی زندگی میں واللہ نہیں پڑھی تھی، بخاری مسلم پڑھ بھی رہی تھی لیکن کبھی اس طرف آئے نہیں تھے اس کے اوپر، یعنی اتنا ہم نے مطالعہ کیا الحمدللہ، تمام شروحات پڑھی، اللہ نے قابلیت دی تھی۔ جس زمانے میں لوگ اردو شروحات پڑھتے تھے اس زمانے میں ہم یعنی یوں سمجھ لیں مدارک التنزیل نصفی کی اور مرقات المفاتیح یہ سب خود پڑھ لیتا تھا، لیکن کبھی خود بھی ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ حدیث ثقلین ہے کیا چیز اور اس حدیث کو ہم کس طرح سے لیں۔ تو بہرحال جب تعصب کے پردے ہٹے تو چیزیں سمجھ میں آئیں الحمدللہ، اور آج ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں سے تعصب کے پردے ہٹیں، مسلمانوں کے اندر جو اتحاد ہے نا، یہ اتحاد کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ ایسے نہیں آ جاتا کہ ہم مسلمانوں کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جناب ہم کہیں نہیں مسلمانوں کو متحد، کس چیز پہ متحد ہوں گے بھائی؟ کس چیز کی؟ کوئی سیاسی جلسے کے اندر ہوں گے، بریانی کی پلیٹ میں متحد ہوں گے، کسی ڈنر کے اوپر ہوں گے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں؟ کس چیز پہ متحد، کس چیز پہ کرنا ہے آپ نے؟ کس چیز پہ متحد کرنا ہے؟ تو وہ متحد کرنے والی جو چیز ہے
وہ حدیث ثقلین ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے نہیں یہ چیزیں متحد کرنے والی ہیں، کیا ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے؟ کیا سرکار کریم کی حمایت حاصل ہے اسے؟ کیا وہ سرکار کی وصیت ہے، حضور کی وصیت ہے؟ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ہم یوں متحد کر سکتے ہیں۔ او بھائی، آپ کا بتایا ہوا فلسفہ ہے، رسول کا فرمان تو نہیں ہے۔ رسول کا فرمان کیا ہے کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کن چیزوں پہ گمراہ نہیں ہوگی؟ قرآن اور اہل بیت، باقی کسی کا حضور نے فرمایا نہیں کہ تم اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس لیے یہ لوگ جتنے بھی آج آپ کو فلسفے دیتے ہیں نا، مسلمانوں کو متحد کرنے کا فلسفہ یہ، مسلمانوں کو آپ اس پہ متحد کر سکتے، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں۔ اس پر رسول کی حمایت موجود نہیں ہے۔ رسول کی حمایت اہل البیت کے ساتھ ہے، آپ کے فلسفے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے گفتگو کے ساتھ رسول کی حمایت موجود نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔